اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیت میں اعلان پروردگار یہ ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں انا فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی خلقت میں واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان شعور کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مجھے جو مختصر عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس بیان میں، وہ اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے کہ پروردگار متعال نے ہم انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ نظام کائنات جو ہمارے سامنے ہے، یہ نظام کائنات، اس کی وسعتیں، اس کی دوریاں، اس کا استحکام اور انسجام، یہ جو کچھ ہے ہمیں دعوت غور و فکر دے رہا ہے۔ آسمان و زمین کی خلقت میں اختلاف اللیل والنہار، رات دن کے آنے جانے میں صاحبان شعور کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ نظام کائنات جو ہمارے سامنے ہے، دن کا آنا، رات کا جانا، اختلاف اللیل والنہار، یہ سب ہمیں دعوت غور و فکر دے رہا ہے، اور نتیجہ قرآن نے یہ بتایا کہ جو اس نظام میں غور کرے گا اس کے سامنے اللہ کی نشانیاں کھل کے سامنے آئیں گی، اور یقینی طور پر جن کے سامنے اللہ کی نشانیاں آئیں گی ان کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اور جن کی معرفت زیادہ ہوگی ذات پروردگار پہ ان کا یقین بھی زیادہ ہوگا، اور جس کا یقین زیادہ ہوگا وہ انسان منزل عمل میں بھی بندہ پروردگار بن سکتا ہے۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے، لہذا یہ صاحبان شعور کے لیے اللہ کی نشانیاں اس نظام کائنات میں۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اگر توجہ کریں گے تب بھی، غور نہیں کریں گے تب بھی آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جو ان الفاظ پہ آ کے ختم ہوتی ہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یعقلون، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تتدبرون، تم گہرائی سے سوچتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ ان ساری آیات کریمہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قاری قرآن کو قرآن ہر قدم پہ یہ متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو جو کچھ پڑھ رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرو اور عقل سے بھی کام لو، اس لیے کہ عقل اس چیز کا نام ہے جو انسان کو حقیقی بندگی کے راستے پہ لے جاتی ہے۔ قرآن کا امتیاز یہی ہے، آل محمد کا امتیاز ہی یہی ہے کہ انہوں نے مذہب دیا، ہمیں شریعت دی، دین دیا، لیکن ہمیں عقل سے سمجھنے والا انسان بھی بنانے کی کوشش کی۔ قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بندگی کرے تو عقل کی روشنی میں، مذہب پہ عمل کرے تو عقل کی روشنی میں۔ جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں شریعت پہ سچا عمل بھی نہیں پایا جا سکتا۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ بندگی کا تعلق ہے عقل سے، جہاں عقل ہوگی وہاں اطاعت پائی جائے گی، جہاں عقل ہوگی وہاں دیداری پائی جائے گی۔ لازمی نتیجہ ہے عقل کا کہ انسان بندہ پروردگار ہوگا۔ جہاں بندگی نہ پائی جاتی ہو،
جہاں خوف الہی نہ پایا جاتا ہو وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، عقل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ عقل کا تقاضا اور فطرت اور خلقت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے پیدا کی گئی ہے. لما خلق اللہ العقل، حدیث اصول کافی میں اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا، عقل کی ماہیت ہی یہ ہے کہ وہ بندہ پروردگار ہو. لما خلق اللہ العقل، معصوم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، قال لہو اقبل، عقل سے کہا آگے آ، عقل آگے آئی. قال لہا ادبر، عقل سے کہا پیچھے ہٹ جا، عقل پیچھے ہٹ گئی. تو یعنی جب عقل پیدا ہوئی اور اسے کچھ نہیں سکھایا گیا، اس حالت میں سب سے پہلا سوال اللہ نے کیا آگے آ تو عقل آگے آئی، پیچھے جا کہا تو پیچھے آئی. اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ دیکھو عقل کی حقیقت یہی ہے کہ جس بات کو ہم کہیں گے وہ مانے گی، ہم اطاعت کے لیے کہیں گے تو اطاعت کرے گی، ہم اگر روکیں گے کسی عمل سے تو رکے گی. اسی لیے اگر ایک انسان سب کچھ رکھتا ہے مگر شریعت نہیں رکھتا، اس کی نظر میں حرام و حلال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، صاحب عقل نہیں ہو سکتا. عقل کا معیار ہی بندگی پروردگار ہے، عقل کی خلقت ہی بندگی کے لیے کی گئی ہے. اطاعت جہاں ہوگی وہاں عقل. آج ہمارے سماج میں بعض افراد کے یہاں کیا مشکلات ہیں صاحب، ہمارے ماحول اور معاشرے میں عقل کی اہمیت کیا ہے، ہم کسے عقل مند سمجھتے ہیں؟ گاؤں سے نکلنے والا ایک نوجوان شہر میں جاتا ہے صاحب، شہر میں جاتا ہے، ہمارے معاشرے کا کیا؟ عقل کے لیے کیا کہا اسلام نے؟ عقل وہ ہے جو بندگی کے راستے پہ چلے، شعور وہ ہے جو اطاعت کے راستے سے نہ بھٹکے. اس لیے کہ عقل کی خلقت ہی اطاعت کے لیے کی گئی ہے. اور ہمارا معیار کیا ہے؟ ایک نوجوان گاؤں سے جاتا ہے شہر میں، چند مہینے کے اندر وہ دولت کا انبار لگا دیتا ہے، گاؤں میں بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے، اس کے دروازے پہ گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں. تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ دیکھو کتنا مائنڈیڈ لڑکا ہے، کچھ ہی سال میں اس نے وارے نیارے کر دیے. ارے تعریف کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ دولت جو اس نے کمائی ہے وہ آیا راہ اطاعت سے کمائی ہے، ناجائز راستے سے. تعریف بعد میں کرنا، پہلے یہ دیکھ لو اگر واجبات کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے دولت کمائی ہے تو یہ آدمی چالاک ہے، عقل مند نہیں ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ عقل ہمیں ناجائز راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی، عقل ہمیں کامیابی کے لیے غلط اور ناجائز راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی. عقل کہتی ہے دولت بھی کماؤ، ثروت بھی کماؤ، مگر راہ بندگی سے باہر نہ جانا. یہ معیار اور ملاک ہے. تو عقل جہاں ہوگی وہاں اطاعت پروردگار پائی جائے گی. مجھے جو باتیں آپ کی خدمت میں کرنا ہے وہ یہی سے میں ان کے لیے انشاءاللہ گریز لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عقل کی امپورٹنس اتنی ہے شریعت میں، جہاں عقل ہوگی وہاں اطاعت پائی جائے گی، جہاں اطاعت نہ ہو وہاں عقل نہیں ہو سکتی. اپنے سماج میں فیصلہ بھی اسی تھیوری کے مطابق کیجئے. عقل مند آدمی اگر بندہ پروردگار ہے تو سماج میں قابل احترام ہے، اور اگر دین پہ عمل نہیں کرتا تو وہ کتنا بھی بڑا آپ کو نظر آئے وہ بیکار ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں عقل کا خانہ خالی. اس لیے کہ عقل اطاعت کے راستے پہ لاتی ہے، عقل بندگی کے راستے پہ لاتی ہے. اطاعت کے راستے پہ جو چیز لے کے چلتی ہے وہ عقل ہے. لما خلق اللہ العقل، اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا، العقل مولا متقیان امیر مومنان ارشاد فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان. مولا نے فرمایا عقل اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، اور وقت سے بہ الجنان انسان جس کے ذریعے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دے. عقل اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے رب کی بندگی کی جائے اور انسان اپنے کو مستحق کے جنت بنا لے. تو یہ جنت کا مستحق تبھی بنے گا جب اس عقل کو اطاعت کے راستے پہ رکھے گا. جہاں بھٹکا وہاں عقل مندی نہیں. حضور مولا متقیان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا اور ایک انسان نے بعنوان شکایت کہا یا علی
समझ में नहीं आता आप ज्यादा बड़े अक्लमंद हैं या मुआविया अमीर शाम ज्यादा बड़ा अक्लमंद है। मौला से सवाल किया। देखिए मैं अक्ल की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। कहा या अली आप ज्यादा अक्लमंद हैं या अमीर शाम मुआविया। मौला ने कहा यह सवाल क्यों किया। कहा मौला मैं देख रहा हूं कि न जाने कितने लोग हैं जो कल तक आपके साथ थे, आज आपका साथ छोड़ के चले गए, और उधर अमीर शाम है, हर रोज उसके पास लोगों की तादाद बढ़ रही है, कबीलों के सरदार, फौज के सरदार, फौजी, न जाने कितने लोग हर रोज उसके खेमे में बढ़ते जा रहे हैं। कहा कैसे। कहा मौला वो हर तरीका इख्तियार करता है, रिश्वत देता है, बैतुल माल से दौलत देता है, उस पर भी नहीं बाज आता, तो कत्ल की धमकी देता है मगर अपने साथ मिला लेता है। सियासत इसको कहते हैं। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि देखो अक्ल वो नहीं है जो तुम उसमें देख रहे हो, वो अक्ल नहीं है, हिया शबीहतुन बिल अक्ल, ये चालाकी है, अक्ल जैसी लगती है मगर अक्ल नहीं है, ये चालाकी है। कहा अक्ल वो नहीं है जो नाजायज रास्तों पे ले जाए। क्या बैतुल माल उसके बाप की जागीर है जिससे वो लोगों को उससे दौलत बख्शता है और खरीदता है। किसी को मौत की धमकी दे के अपने साथ मिला लेना ये अक्लमंदी नहीं है। फिर मौला ने इरशाद फरमाया अक्ल किस चीज का नाम है। अक्ल नाम है उस चीज का जिस पे इताअत इलाही का पहरा हो। एक जुमला अली ने इरशाद फरमाया चालाकी और होती है, अक्लमंदी और होती है। चालाकी कुछ और है, अक्ल कुछ और है। लोगों को इस पे अक्ल का धोखा होता है मगर वो अक्ल नहीं है। और फिर इरशाद फरमाया लौलत तो का, कसम खुदा की अगर खौफे इलाही न होता, अगर मेरे पेशे नजर तकवा परवरदिगार ना होता तो लकुन तो अधन्नास, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चालाक आदमी होता। मौला ने फरमाया अगर ये समझ रहे हो कि ये अक्लमंदी है तो ये अक्लमंदी नहीं। अक्ल नाजायज रास्ता इख्तियार करने की इजाजत नहीं देती। अब अजीजों में आता हूं अपनी गुफ्तगू की तरफ, और वो ये कि हमारी शरीयत ने, कुरान ने, अहादीस मासूमीन ने हमसे इस बात का तकाजा किया है कि माकूल जिंदगी गुजारो। इस्लाम चाहता है कि समाज में जो इंसान जीता है वो अक्लमंद बन के रहे। इस्लाम किसी को अक्ल बंद नहीं बनाता, अक्ल का दरवाजा बंद नहीं करती शरीयत, कहती है नहीं खुला रखो। सोचो, गौर व फिक्र करो, कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, मकसद क्या है। इसलिए कि साहिब शऊर वो होता है जो मकसद को मद्देनजर रखता है। आज हमारे समाज की मुश्किलात क्या है सरकार, मैं आपसे अर्ज करता हूं। हमारे पास दीन है, शरीयत है, मजहब है, मजलिस अज़ा है, फर्श अज़ा है, मातम है, करबला है, सब कुछ है, मगर वैसा शऊर नहीं है जैसा शऊर करबला देना चाहती।